اللہ اکبر وما ہدانا اللہ الشکر علی ما ہدانا الحمد للہ الذی ہدانا للدین الذی ارتضی وسبیل الذین اصطفى ونصرنا لما یوجب ظلمت اللدی والوصول الیہ وامرنا بصیام شہر رمضان الذی انزل فيه القرآن وجعل فيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر وعليه السلام كل يوم لا يوسف فهو العيد مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرمایا کہ ہر وہ دن عید ہے کہ جس دن انسان معصیت نہ کرے، گناہ نہ کرے. تو ماہ رمضان المبارک کا مہینہ برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ جو ہے وہ گزر گیا، اور اس ماہ میں جو ہے بہت رونق تھی، چہل پہل تھا. لیکن جو ہے اب جو وقت پہ چاند نمودار ہوا تو ظاہر سی بات ہے کہ ان لوگوں کے لیے یہ دن جو ہے انعام کا دن ہے. یعنی جو ایک مہینہ جو عبادت کیا، تلاوت قرآن مجید کیا، دعائیں، مناجات، روزہ رکھا، توبہ اور استغفار کیا، لوگوں کے ساتھ نیکیاں کی، تو سب کا جو ہے آج کا دن جو ہے وہ انعام کا دن ہے. پروردگار جو ہے آج کے دن جو ہے انہیں انعام دیتا ہے کہ جنہوں نے ماہ رمضان المبارک میں روزہ رکھا، معصیت سے اپنے آپ کو بچایا، تو آج کا دن انعام کا دن ہے. دیکھیں بندہ انعام دیتا ہے تو وہ انعام دنیا کے بادشاہوں کا انعام نہیں ہے، خدا جو ہے وہ انعام دیتا ہے. تو عید جو ہے وہ ان کی ہے جو ایک مہینہ جو ہے روزہ رکھا، بندگی کی ہے، ان کی جو ہے وہ عید ہے. لیکن وہ الگ مسئلہ ہے کہ سب سے زیادہ جو انسان پریشان رہتا ہے کہ جسے یہ بھی نہیں معلوم کہ ماہ رمضان کب آیا، آنکھ بند کر کے اس مہینے میں داخل ہو گئے، لیکن جیسے ہی عید کا چاند جو ہے نمودار ہونے والا ہوتا ہے تو پھر آپ دیکھیے آنکھ بند کر کے اس مہینے میں داخل ہو گئے، لیکن جیسے ہی عید کا چاند جو ہے نمودار ہونے والا ہوتا ہے تو پھر آپ دیکھیے کہ معلوم یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے نیا کپڑا پہنیں، ٹھیک ہے سیوئی کھائیں، ٹھیک ہے خوشیاں منائیں، ٹھیک ہے عیدی دے، ٹھیک ہے گلے ملے، ٹھیک ہے شیر خورما بنائے، نہاری، جو بھی سوچ لیجیے گا سب ذہن پہ اپنا جو بھی چیز جائے، اچھے اچھے پکوان بنائے، یہ سب جو ہے ٹھیک ہے. لیکن جو ہے وہ اپنے شوق کے مطابق کر رہا ہے، سب چیز ہو لیکن بندگی نہیں کیا، روزہ نہیں رکھا، اس کا شوق ہے پورا کر رہا ہے. لیکن اگر کوئی شخص نادار ہو، غریب ہو، اگرچہ اس کے گھر جو ہے اچھا پکوان نہ پکے، اگرچہ جو ہے وہ بہترین نیا لباس نہ پہنے، حقیقت میں جو ہے اسی کی عید ہے، اسی کی عید ہے. تو انعام کا دن خود جو ہے امام حسین علیہ السلام
روایت ہے ملائے کائنات سے ہے، اور خود جو ہے جناب جابر پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ روایت میں یہ ہے، خود امام نے فرمایا کہ آج کا دن جو ہے انعام کا دن ہے، کتنے لوگ جو ہے اس ماہ میں روزہ رکھ کر توبہ اور استغفار کر کے اس میں جو ہے سبقت حاصل کر لیتے ہیں، اور بہت سے ایسے افراد ہیں کہ جو لہو لعاب میں جو ہے اسی میں مصروف رہتے ہیں۔ تو بہرحال کہ یہ رحمت اور برکت کا مہینہ جو گزر گیا، لیکن آج کا دن جو ہے تہوار نہیں ہے، اگرچہ تہوار کہا جاتا ہے، سرکاری چھٹی بھی ہوتی ہے، سب ہوتا ہے، لیکن اصل جو ہے یہ بندگی کا دن ہے، یہ جو ہے جو فطر یہ جو ہے عبادت کا دن ہے، بندگی کا دن ہے۔ ٹھیک ہے تہوار بھی ہے مان لیجیے، لیکن جو ہے اصل جو ہے یہ بندگی کا دن ہے، عبادت کا دن ہے، اور انسان اگر چاہے تو آج کے دن بھی جو ہے برکتوں کو سمیٹ سکتا ہے، کیونکہ سارا رونا جو ہے وہ یہ ہے برکت کا۔ ہر شخص جو ہے دیکھیے وہ رو رہا ہے، ہر شخص جو ہے، آپ کی مثال ہو سکتا نہ ہو، ہر شخص جو ہے رو رہا ہے، پریشان ہے۔ کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ برکت نہیں ہے۔ تو برکت کے جو ہے چھن جانے کے بھی جو ہے کئی اسباب ہیں۔ خود پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ برکت کو اٹھنے کا سبب یہ بھی ہے کہ رسول اسلام نے فرمایا کہ ایک زمانہ، ایک دور ایسا آئے گا کہ لوگ جو ہے علماء سے اس طریقے سے بھاگیں گے جیسے بکری جو ہے بھیڑیاں سے بھاگتی ہے، اور اس قدر جو ہے غافل ہو جائیں گے کہ اگر بچہ دینی معاملات میں ایک دم کورا ہو تو کوئی فکر نہیں۔ دیکھ لیں اگر جو دنیاوی معاملات میں اور جو ہے اگر MBBS MDS اور 10 اور جو بھی سمجھ لیجیے ایگزام دے رہا ہے، اگر فیل ہو کورا ہو کسی کو فکر نہیں ہے نا، اطمینان ہے۔ لیکن جو اس مسئلے میں آپ دیکھیں تو یہ سب جو ہے اسباب ہے، برکت جو ہے جاننے کے اسباب ہیں۔ بزرگوں کا احترام نہ کرنا، بوڑھوں کا احترام نہ کرنا، یہ تمام چیزیں ہیں، والدین کا احترام نہ کرنا، تو یہ تمام چیزیں ہیں کہ جو برکت چھن جاتی ہے۔ ہر شخص جو ہے وہ روتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے برکت نہیں ہے۔ دیکھیں دولت ہونا اور ہے اور برکت ہونا اور ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کے پاس بنگلہ ہو، بہترین گاڑی ہو، تمام جو ہے سامان ہو، سامان ہر چیز کی آسائش موجود ہو، لیکن گھر میں جو ہے بس زبان عورت ہو اور وہ جو ہے تانا ہمیشہ دے، تب بتائیے کہ گھر اس کے لیے محل جو ہے جنت رہے گا؟ اسی کے برعکس آ جائیے، تمام چیزیں ہو لیکن جو ہے شوہر ایسا ہو کہ ہر وقت جو ہے بیوی کو اذیت پہنچائے۔ لاکھ محل ہے، سب چیز ہے، نہر ہے، محل ہے، گاڑی ہے، سب ہے، لیکن جو ہے سکون نہیں ہے۔ تو یہ سکون کا جو چھین جانا، سکون دیکھیں سکون جو ہے تھوڑے سے بھی ہو سکتا ہے۔ مثال دے دے، ہمیں بھی معلوم ہے کہ آپ کی نیند پوری نہیں ہوئی ہے یار، ہے نا، مختصر خطبہ دیں تو آپ دیکھ لیں کہ مثلا جو ہے ایک شخص مہینے میں 30,000 کما رہا ہے، مثال دے رہے ہیں، اور ایک شخص جو ہے مہینے میں 80,000 کما رہا یا 1 لاکھ مان لیجیے کما رہا ہے۔ اب یہ جو 1 لاکھ کما رہا ہے، مہینے کے آخر تک معلوم یہ ہوا کہ پیسہ ختم ہو گیا، ہوتا ہے کہ نہیں؟ قرض لینا پڑ رہا ہے، کہیں فریج خراب ہے تو کہیں یہ مشین خراب ہے تو کہیں یہ علاج ہے، یہ دوا ہے، ادھر ادھر کر کے آخری مہینے میں معلوم ہوا کہ کچھ نہیں بچا، ہمیں قرض لینا پڑا۔ ایک شخص جو ہے اسے مہینے میں 30,000 مل رہا ہے، معلوم ہوا کہ اطمینان اور سکون سے نہ قرض لینا پڑ رہا ہے، آخر مہینے تک جو ہے اس کے پاس خرچ ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو ہے برکت ہے، وہ جو 1 لاکھ ہے وہ برکت نہیں ہے۔ تب آپ دیکھیں کہ سکون جو چھن گیا ہر جگہ،
پہلے زمانے میں سب تو ہم سے بزرگ میں سب جانتے ہیں، اور یہاں بھی اندازہ ہوگا کہ پہلے جو ہے دن بھر محنت کرتے تھے اور دال روٹی کھا کے بڑے سکون سے سوتے تھے، ہے نا۔ آج کل سب ہے، دولت ہے، اے سی ہے، بنگلہ ہے، پیسہ ہے، بہترین بہترین جو ہے نا پکوان ہے، کھانا ہے، معلوم یہ ہوا اس کے بعد بھی سکون نہیں ہے۔ اتنی اطمینان سے پہلے سو جاتے تھے، اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، اب معلوم ہوا کہ نیند ہی نہیں آ رہی ہے، یہ سکون چھین جانا ہے، سکون جو ہے چھین جاتا ہے۔ تو یہ جو آج کا دن ہے اور جو ایام گزر گیا وہ سب جو ہے برکت اور رحمت کا دن ہے، لہٰذا جو ہے ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں اور یہ آج کا دن جو ہے تو شوال کا بھی ایک فلسفہ ہے، پروردگار جو ہے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور اس میں جو ہے ایک چیز یہ ہے کہ نادار جو غریب ہیں انہیں بھی خوش کیا جائے، جس طریقے سے وقت نکال کر صاحب دولت کے پاس جاتے ہیں، گلے ملتے ہیں، خوشیوں کے مبارکباد دیتے ہیں، اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ وقت نکال کر غریبوں کے پاس بھی جائیں، ان کی خوشیوں میں شامل ہوں۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان احسن الحدیث وابلغ موعظۃ کتاب اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، ان شانئک هو الابتر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الواحد الاحد الصمد الذی لم یتخذ صاحبہ ولا ولدا، واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا علی حبک الایمان۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے علی، آپ کی محبت جو ہے وہ ایمان ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی وہ مومن ہوگا، ہے وہ جنت ہے۔ اور آج کے دن کے لیے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کی دعائیں ہیں، قنوت میں بھی پڑھا، اللہم اجعلنی مسلمین عیدا وذکرا وشرفا وکرمتا ومزیدا تصلی علی محمد وعلی محمد۔ ابھی قنوت میں بھی پڑھا مسلمین کے لیے عید قرار دے، اور چوتھے امام کی بھی دعائیں موجود ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو مومن ہے اس کے لیے آج کا دن عید کا دن ہے، اور جو مومن نہیں ہے تو بہرحال اس کے لیے عید کا دن نہیں ہے، اس کے لیے جو ہے الگ ہی دن ہے، شوق کا دن ہے، ماتم کا دن ہے، غم کا دن ہے۔ لیکن جو مومن ہے اس کے لیے عید کا دن ہے، معصومین علیہ السلام نے فرمایا۔ تو بہرحال آج کے دن کی فضیلت میں سے یہ بھی ہے کہ روزہ افطار کرے، گھر پہ جا کے روزہ افطار کرے۔ اچھا، یہ بھی مستحب ہے جو تھوڑا سا خاک شفا چکھے آج کے دن، یہ بھی مستحب ہے۔ زیارت امام حسین علیہ السلام کا پڑھنا کرنا یہ بھی مستحب ہے، خاک شفا بھی چکھنا مستحب ہے۔ کیا فلسفہ ہو سکتا یہی فلسفہ ہو، یہ نماز عید جو ہے، یہ جو دین ہے، یہ اسلام ہے، یہ نماز ہے، اب امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں۔ اور یہ صلوات پڑھی ہے، تو حسین ابن علی کے صدقے میں ہے
اب مختصر یہ کہ آج کے دن جو فطرہ ہے 1 سا یعنی 3 کلو تقریباً جو ہے وہ فطرہ نکالے گا. بہتر یہ ہے کہ نماز سے پہلے یا بہرحال ابھی نہیں بھی نکالا تو ظہر سے پہلے جو ہے وہ فطرہ 3 کلو تقریباً یا بہرحال جو نقد اگر پیسہ چاہے تو وہ بھی نکال دے اور مستحقین تک جو ہے وہ پہنچا دے. مستحقین تک جتنی جلدی ہو سکے تاکہ وہ جو ہے عید میں ہمارے ساتھ بھی خوشیوں میں شامل ہو سکے تو جتنی جلدی ہو سکے وہ پہنچا دے. اور 3 کلو ہے تو بہرحال 3 کلو جو عام اپنے شہر میں علاقے میں جو استعمال ہوتا ہے اسی کے مطابق ہے. ورنہ تو کشمش مستحب ہے لیکن جب استعمال نہیں ہوتا ہے تو نہیں اس میں جو ہے نہیں دے سکتے. باجرہ ہے جو باجرہ نہیں کھایا جائے تو نہیں, جو کھاتے ہیں چاول ہے گیہوں ہے, اس طریقے سے جو چیز ہے تو وہ 3 کلو یا اس کا عوض اپنے حساب سے جو ہے وہ معین کر لے. کتنے کلو خریدتا ہے تو اسی حساب سے جو ہے 3 کلو کا نقد پیسہ جو ہے وہ مستحقین تک وہ فطرہ پہنچا دے. تو اور آخری چیز خطبے کے آخر میں یہ ہے کہ دیکھیں سب سے اہم چیز جو ہے وہ اطمینان ہے. اطمینان اور چاند کے سلسلے سے تو بہرحال جو علماء فقہا اور ان کے وکیل موجود ہے. آج حجت الاسلام والمسلمین علی جناب علی احمد عابدی صاحب قبلہ وکیل ہے, وکیل مطلق ہے. بہرحال انہوں نے جو ہے واضح کر دیا اور دوسرے وکلا نے واضح کر دیا, بس ہے نا اطمینان ہو گیا. یہ جو ہے کافی ہے, بس انسان کو اطمینان ہو گیا. اور جو ہے ان کے وکلا نے فقہا نے حکم دیا ہے, لہٰذا جو ہے ہمارے لیے عید ہے نا. اور جو ہے آپ دیکھ لو بڑا مسئلہ یہ ہے, سب سے آسان کام جو آج کل ہے کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ چاند کمیٹی بنانا. بہت آسان کام ہے. اتنی جلدی بازی باز کرتے, ہر شخص چاہتا ہے ہم آگے رہیں. شہرت کے سب کو نہیں کہہ رہے ہیں لیکن بعض شہرت کے اتنے بھوکے ہوتے ہیں کتنی جلدی کر دے. یار اطمینان رکھیے, بحث و مباحثہ کر لیجئے, سمجھ لیجئے کہ اطمینان سے کریے. پہلے نہیں کر دیا, سب کو جو ہے اطمینان دلا دیا, پھر ہاں کر دیا. بیچارے قوم کے بچے کیا کریں, پریشان تو ہوں گے ہی ہے نا, سننا تو پڑے گا ہے نا. ایک سلوات پڑھیے. تو اطمینان سے جو ہے وہ ہونا چاہیے. اچھا عید الفطر ہے, اگر یہ معلوم ہو گیا تو پھر روزہ رکھنا جو ہے حرام ہے. بڑا مسئلہ ہے. اب اگر کوئی ایسا رکھ بھی رہا کیا کرے گا بیچارہ, سفر وفر کرے کیا کرے. بہرحال ہے نا جب علماء اور ان کے وکیلوں نے جب کہہ دیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ بات واضح ہو گئی ہے. ایک چاند پہ تو متحد نہیں ہو پا رہے ہیں, چلے دنیا کو متحد کریں. اتحاد کی بات کرتے ہیں, چاند پہ تو متحد نہیں ہو پا رہے. ہر سب جو ہے اپنا اپنا لیے جو ہے ڈیڑھ عید کی مسجد بنائے ہوئے ہے نا. اچھا بات جو ہے پریشان بھی رہتے ہیں, ارے مولانا صاحب آپ بولیے. ارے جو بزرگ بول رہے ہیں وہ اسی کو جو ہے فالو کر رہے ہیں, یہی تو کمال ہے نا, یہی تو کمال ہے بھائی. جو علماء فقہا بول رہے ہیں آپ دیکھیے, دنیا نے دیکھ لیا کہ صرف جو ہے فقہا کی طاقت کیا ہے, مخالفت کرتے ہیں نا علماء فقہا کی. آپ بھی تعجب کرتے ہیں. اچھا بات لمبی خطبہ نہیں ہو رہا, آپ بھی جو ہے تعجب کرتے ہیں نا, تعجب کرتے ہیں, مخالفت کرتے ہیں. کریں گے, کرنے دیجیے. اس سے طاقت معلوم ہوتی ہے کہ ایک بوڑھا شخص ہے, ہاتھ میں صرف عصا ہے, نہ فوج ہے, نہ تلوار ہے, نہ گن ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ایک بوڑھا ہے, ہاتھ میں تسبیح ہے, لیکن پوری دنیا جو ہے اس سے ڈر رہی ہے. کیا طاقت ہے کہ سب جو ہے مخالفت کر رہے ہیں, صرف اس کا ووٹ ہلتا ہے تو پوری دنیا ہلتی ہے. یہ جو ہے علماء فقہا سب سے بڑی چیز, بڑی دقیق بات ہے. دیکھیے ہر بات ہم اشارے میں کرتے ہیں, اور جاہلوں کی طرح اٹک پٹک نہیں ہے سب, ہے نا. سب کو سب ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں ماشاء اللہ, مولا آپ کو سلامت رکھے, ہے نا, زیادہ سمجھتے ہیں. تو مختصر یہ ہے
کہ آپ دیکھیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ اس سے طاقت کا اندازہ ہو جاتا ہے نا کہ کیا جو ہے طاقت ہے، علماء ہے، فقہا ہے، کوئی چیز بھی نہیں ہے، پھر بھی جو ہے ایک آواز پہ اتنے لوگ ہر جگہ جمع ہو جاتے ہیں، لہٰذا جو ہے یہ لوگ جو ہے مخالفت کریں گے، اور جب طاقت ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان جو ہے مخالفت کرتا ہے، لہٰذا جو ہے ہمیں چاہیے، لیکن سوشل میڈیا وغیرہ بڑا فائدے کی چیز ہے، لیکن زیادہ تر جو ہے بڑا نقصان کے لیے استعمال کر رہے ہیں، نقصان کے لیے جو ہے قوم اور معاشرے کے لیے ہے فائدے مند چیز، لیکن اس سے زیادہ جو ہے ہم جو ہے بھلائی کے لیے استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ بھلے آپ کی بات نہ ہو لیکن آپ غور کریے گا، زیادہ تر جو ہے ہم نقصان کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اچھا، ہر شخص جو ہے موبائل کا دل دادا ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے، برا نہ مانیے گا، آپ کی باتیں کر رہے ہیں۔ ہر بوڑھا ہو، جوان ہو، بچہ اتنا مجنونی کیفیت ہے کہ اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ بات کرے، سلام کرے، اتنا دیوانہ ہو گیا ہے موبائل کو لے کر جنونی کیفیت ہے کہ اب اس کے پاس جو ہے معلوم یہ ہوا کہ وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہے۔ یہ چیزیں کیا ہے تو سہولت کے لیے، ایسا نہیں ہے کہ استعمال نہ کرے، استعمال کرے، لیکن جو ہے اسے بہترین راہ کے لیے استعمال کرے۔ تو بہرحال مختصر یہ ہے کہ کوئی گھبرانے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور علماء فقہا اور ان کے وکیل نے جو ہے نا حکم دے دیا ہے، لہذا جو ہے ہمارے لیے بات واضح ہو گئی، کوئی اس میں گھبرانے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور رہا سوال یہ کہ دیکھیں، ہمیں پہچاننے کی ضرورت ہے کہ دشمن جو ہے کس کس راستے سے آ رہا ہے، سمجھے آپ؟ یہ پہچاننے کی ضرورت، ہماری غلطی یہی ہوتی ہے کہ ہم پہچان ہی نہیں پاتے کہ دشمن کس راستے سے آ رہا ہے۔ تو ہمارے لیے، ہماری قوم کے بچوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہچانے کہ دشمن جو ہے کس راستے سے آ رہا ہے۔ اچھا، انہیں معلوم ہے کہ یہ شیعہ قوم جو ہے علی کے اتنے دیوانے ہیں کہ علی کے نام پہ جان دے دیں گے، لہذا چاہتے کہ انہی کے نام سے گمراہ کرو، دفنا کرو، انہی کے نام سے جو ہے اس طریقے سے جو ہے جوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ یا مثلاً جو ہے کچھ ہیں، آپ دیکھ لیں کہ یہی مثلاً سلسلہ ہے جو چاند کا سلسلہ، تو بہت سے جو ہے ایسے افراد ہیں کہ الحمدللہ ماشاءاللہ جو ہے اس مسئلے میں رات سے لے کر ابھی تک ماشاءاللہ الحمدللہ مجتہد بن گئے ہے نا۔ تو یہ چیزیں ہیں، یہ تمام چیزیں ہیں کہ انسان کو جو ہے غور اور فکر کرنا چاہیے۔ بہرحال عید الفطر ہے، ہم چاہتے بھی نہیں کسی کے دل کو تکلیف ہو، مومن جو ہے بہت محترم ہوتے ہیں، تو بہرحال ان تمام چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، ہوشیار رہنا چاہیے، اور جو ہے دشمن کو پہچاننا چاہیے، اور ہم یہ پہچانے کہ دشمن جو ہے کس راستے سے آ رہا ہے، لہذا جو ہے ہم اس بات کا دھیان رکھیں کہ اپنے قوم کی رسوائی نہ ہو، قوم کی رسوائی جو ہے نہ ہو، اور جو ہے لوگ پریشان حال نہ ہو، انہیں جو ہے اطمینان بخش جو ہے جواب دیا جائے۔ ہر راستہ جو الگ ہوتا ہے، سمجھے آپ؟ کچھ راستے ایسے ہوتے ہیں کہ زمینی سطح پہ کام کیا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ممبر کو توپ بنا لے کہ ہر جگہ جو یہیں سے بارود پھینکے، ہوتا ہے نا، بعض جو ہے ممبر کو توپ بنا لیتے ہیں، جتنا دن بھر کا ایک ہفتے کا مواد رہتا ہے ممبر سے گولہ باری کرتے ہیں۔ ممبر جو ہے اس لیے نہیں ہے، ممبر اس لیے ہے کہ اہل بیت معصومین علیہ السلام کا ذکر ہو، ممبر اس لیے نہیں ہے کہ ذاتی مفاد کے لیے جو ہے استعمال کرے، روز قیامت جو ہے جواب دینا ہوگا اگر اپنی ذاتی مفاد کے لیے ممبر کو استعمال کیا تو۔ یہ جو ہے صرف اس لیے ہے کہ توبہ اور استغفار اور بندگی، عبادت، اہل بیت معصومین علیہ السلام کے فضائل کو ذکر کیا جائے، بیان کیا جائے، سمجھا؟ آج تک نہیں بتا سکتے کبھی ہم جو ہے ذاتی معاملات کے لیے ممبر کو استعمال کیا ہو، کبھی ذاتی معاملات کے لیے ہم نے ممبر کو استعمال نہیں کیا۔ یہ اہل بیت کا ذکر کا مقام ہے، یہاں ذاتی مفاد کے لیے نہیں ہے، سمجھا؟ لہذا جو ہے جو مسئلہ ہو الگ ہے، بات جو پورے معاشرے کا جو مسئلہ ہوگا ہے نا، ذاتی نہیں، جو معاشرے کا مسئلہ ہوگا تو پھر جو ہے ہر طریقے سے اطمینان بخش جو ہے اسے جواب
دیا جائے گا نا، اسے اطمینان بخش جو ہے جواب ملے گا، تاکہ جو ہے اسے اطمینان ہو جائے نا۔ اور دیکھیں جو خدا سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، سمجھے آپ؟ اور جو خدا سے ڈرتا ہے تو اللہ جو ہے اس سے ڈراتا ہے سب کو، اللہ جو ہے اس سے ڈراتا ہے۔ اور مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہے، خاموشی ہی جواب ہوتا ہے۔ اور مولا علی نے فرمایا کہ جو تمہیں مانے گا، نہیں بھی کہو گے تو تمہاری بات پہ یقین کرے گا، تمہیں مانے گا نہیں تو سچ بھی کہو گے، قسم بھی کھاؤ گے، تب بھی نہیں مانے گا، تب بھی جو ہے وہ تمہیں جھوٹا ہی کہے گا، لاکھ کہو لاکھ بیان کرو، لہذا جو ہے وہ تسلیم نہیں کرے گا۔ تو بہرحال سب ہوتا رہتا ہے، انسان جب گزرتا ہے حق بات ہوتی ہے تو پتھراؤ ہوتا ہے۔ اچھا معاف کیجیے گا 2 منٹ اور لے لیں، ہے نا؟ آیت اللہ شہید مطہری انہوں نے بیان کیا کہ تہران میں شہر رے میں ٹرین چلتی تھی، اور پہلے ایران میں تو معلوم ہے آپ کو، ابھی بھی کم بہت کم۔ تو کہا کہ جب بچپنا تھا، جب ہم کھڑے ہوئے تو ٹرین آ کے رک گئی، جب ٹرین رک گئی تو سارے بچے جو ہے وہ آ کے کھڑے ہو گئے، تو سب دیکھتے رہے اس کی حیبت کو، انجن گاڑی ڈبہ سب دیکھتے رہے، سب بچے کھڑے تھے، ہم بھی کھڑے تھے۔ پھر اس کے بعد جب ٹرین چلی تو یہی بچے پتھر مارنے لگے۔ کہا ہم نے سوچا کہ اگر اس کی ہے نا حیبت پہ تعجب کر رہے ہیں، اور انجن اتنا بڑا دیکھ کر، اتنی لمبی گاڑی دیکھ کر اگر تعجب کر رہے ہیں تو جب چلی ہے تو اور تعجب کرنا چاہیے۔ کہا یہ پتھر کیوں مار رہے تھے؟ کہا سمجھ ہی میں نہیں آیا۔ کہا جب بڑے ہوئے معاشرے میں آئے تب معلوم ہوا کہ جب حق کہو گے تو پتھراؤ ہوگا، پتھر چلیں گے، جب پتھر چلیں گے لیکن تم جو ہے اپنی منزل پہ رواں دواں رہو، ہے نا؟ اہل بیت کے جو سفینہ نجات ہیں اس پہ سوار رہو، جب اس پہ سوار رہو گے تو ساحل تک پہنچ جاؤ گے، لیکن کشتی پہ بیٹھو گے تو ہچکول ہوگا تھوڑا، ہے نا؟ گھبرانا نہیں، ہچکول ہوگا لیکن ساحل تک پہنچ جاؤ گے۔ تو مختصر یہ ہے کہ بہرحال انسان کو یہ چاہیے کہ انسان جو ہے وہ تزکیہ نفس کرے، اور آج کے دن پروردگار کی بارگاہ میں عبادت کرے، اور عبادت کا دن ہے تو اور استغفار کا دن ہے، اور آج کا دن جو ہے وہ انعام کا دن ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار آج کے دن جو ہے، آج کے دن ہم سب کو عید کا دن قرار دے، اور اس طریقے سے کہ جس طریقے سے اہل بیت معصومین علیہ السلام چاہتے ہیں، پروردگار اس مختصر سے اعمال کو قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اشہد ان محمد عبدہ رسول المصطفیٰ، ان علی امیر المومنین و سید المسیح، ان ذریۃ المعصومین ائمۃ وموسیقون عباد اللہ بالتقوی، وإننا طاعته وإذن العمل الصالح في هذه الأيام فانية الخالية قبل أن يهجم عليكم الموت الذين لا محالة منه ولا مفر۔ اللهم صل على محمد وسيد المرسلين والأمير المؤمنين وفاطمة بنت محمد والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي۔ جو مریض ہیں جہاں کہیں بھی ہیں پروردگار انہیں شفاء عاجل عنایت فرما۔ پروردگار جو کاروبار یا روزگار سے پریشان حال ہیں، امام جواد علیہ السلام کے نالین پاک کے خاک کے صدقے میں انہیں بہترین اور حلال رزق مہیا فرما۔ پروردگار جو عذاب قبر یا عالم برزخ میں مبتلا ہے، پروردگار انہیں جلد اور جلد آزادی نصیب فرما۔ پروردگار ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، جمع العلمین عنایت فرما۔ پروردگار وقت امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت